السلام علیکم. اداس آنگن قسط نمبر 19. ریئلی لگتا تو نہیں، کیونکہ جیسی کیئر وہ تمہاری کرتی ہیں ویسی میں نے انہیں آج تک کسی کی کرتے نہیں دیکھا. اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے. سنوبر کو اس کی بات مذاق لگی. اوکے سی یو سون. سنوبر اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تو انایا بھی کندھے اچکائے اپنے کیبن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی. طلال بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان پہنے اپنے گھر میں موجود جم کی ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا. اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے. اس نے احمد کے پیچھے اپنے بندے لگا دیے تھے جو اس کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے. فی الحال تو کوئی قابل گرفت بات اس کے کانوں تک نہیں پہنچی، لیکن نہ جانے کیوں طلال کی چھٹی حس اسے اشارہ دے رہی تھی کہ بہت جلد احمد دوبارہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا. ابھی تو طلال نے اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے طے کر رکھا تھا کہ اگر احمد نے پھر سے انایا کو تنگ کیا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا. انایا کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ہی پوزیسو رہا تھا. اتنے میں اس کا فون بجنے لگا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا. ہیلو. وہ اسٹینڈ سے ٹاول اٹھا کر پسینہ خشک کرتے ہوئے بات کرنے لگا. آج میں لیٹ ہو جاؤں گا تو ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھوڑی ڈیلے کر دینا. طلال نے جیسے ہی فون رکھا تو زلفی بوتل کے جن کی طرح جوس لے کر حاضر تھا. سر ناشتے میں کیا لیں گے؟ زلفی اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کر کوریڈور میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھنے لگا. کچھ لائٹ سا بنوا دو زلفی. کہتے ہوئے طلال اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور زلفی شیف کو ہدایت دینے کچن میں بھاگا، کیونکہ باس شاور لینے کے بعد ناشتہ کرنے ٹیبل پر آنے والے تھے اور ان کے ٹیبل تک پہنچنے سے پہلے اسے ناشتہ ریڈی کروانا تھا. کچھ دیر بعد طلال تیار سا ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا. کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا. دوسری طرف بیل جانے لگی. السلام علیکم ظفر انکل، کیسے ہیں آپ؟ طلال خاموشی سے ان کا جواب سننے لگا. جی میں بھی ٹھیک ہوں، دراصل میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. دوسری طرف سے فوراً گھر پر ملاقات کا عندیہ دیا گیا. گھر پر؟ طلال گھر کا سن کر ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا. نہیں میں کیوں ناراض ہوں گا. ٹھیک ہے پھر میں 10 بجے تک آپ کے گھر پر ملتا ہوں. دوسری طرف سے اصرار کرنے پر طلال نے ان کے گھر آنے پر حامی بھر لی اور 10:05 میں وہ ظفر صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا. وہ جانتا تھا کہ اس وقت تک انایا آفس میں پہنچ چکی ہوگی. سلام دعا کے بعد ظفر صاحب نے شازمہ کو چائے لانے کے لیے کہا. کیا کروں، کیسے جاؤں اس کے سامنے؟ اگر اس نے ابا کے سامنے کچھ کہہ دیا تو؟ شازمہ پریشانی کے عالم میں چولہے پر رکھی چائے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی. اس کے ذہن میں 5 سال پہلے کے تمام واقعات چل رہے تھے. سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا. ابھی تک طلال نے ابا کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر اسے سامنے دیکھ کر وہ چپ نہ رہا تو؟ اس کے آگے کا سوال یا نشان شازمہ کی جان نکال رہا تھا. لیکن چائے لے کر جانا بھی ضروری تھا. اگر انایا اس وقت گھر پہ موجود ہوتی تو اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوتا. آخر کار اس نے ہمت کر کے چائے کپوں میں نکال کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا. دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی. اندر سے دونوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ دوپٹہ سر پر لیے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دونوں چپ ہوئے. طلال نے ایک نظر اس پر ڈال کر اگلے ہی لمحے جھکا لی. السلام علیکم. شازمہ نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سلام کیا. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ طلال نے رسماً حال پوچھا. چائے رکھ کر شازمہ سیدھی ہوئی تو طلال کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر سی گئی، کیونکہ یہ 5 سال پہلے والا طلال ہرگز نہ تھا. اس کے سامنے تو لمبا چوڑا گندمی رنگت کا ایک وجیہہ شخص موجود تھا. اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی روبدار پرسنالٹی کو دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان سے آپ نکل آیا. جی الحمدللہ. اسے جواب دے کر وہ دوبارہ ظفر صاحب کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. شازمہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی واپس کچن میں چلی گئی. انکل طبیعت کیسی رہتی ہے؟ طلال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا. اس عمر میں طبیعت کا کیا ہے بیٹا، آج ٹھیک ہوں کل پھر بیمار ہو جاؤں گا. بس مرنے سے پہلے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. شازمہ کے لیے اب شادی شدہ مرد کے رشتے آنے لگے ہیں.
کوئی اچھا رشتہ آئے تو شازمہ کو رخصت کر کے عنایا کی بھی شادی کر دوں تو وہی دل کو سکون ملے گا۔ ظفر صاحب ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگے۔ طلال ان کی بات پر چپ سا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیسے تسلی دے۔ سچویشن تھوڑی آکورڈ سی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 19 کا اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔